فیصل بھائی میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. کل اگین خان صاحب کی ملاقات ہونی ہے وکلا سے. آپ تو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتے تھے, باقی یہ سارے وکلا کی ملاقات نہیں ہو سکتی تھی. کل ہو جائے گی ان کی ملاقات؟ ڈیپینڈ کرتا ہے جی کل کیا صورتحال بنتی ہے اور کس طرح سے کوئی ملنے دے گا نہیں ملنے دے گا. یہ صورتحال کوئی آج کی تو نہیں, میں تو گھر پچھلے 2-3 ہفتے سے نہیں گیا, اور پھر بہنوں کی بھی ملاقات ہو گئی تھی اور جو شور و غوغا تھا وہ تو کم ہوا. ملنے دیں گے تو بہتر ہوگا. اس سے ایک اچھا ہی میسج آتا ہے. عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئی تھیں 30 اپریل کو اور پھر یہ 10 مئی کے بعد, تو ایک بہت تگڑا میسج پاکستان کے لیے آیا تھا ان کے لیے, ان کی طرف سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بھارت والا ایپیسوڈ ہوا اس کے بعد چیزیں کچھ تبدیل, ایز اے obviously آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ دیکھیں سر, تبدیل ہونی چاہیے, ہوئی نہیں ابھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جمعرات والے دن سے 80 لوگوں کی میٹنگ نہیں ہو رہی. جو لوگ 9 مئی کے میں پھنسائے گئے ہیں ان کے ٹرائلز کو جو ہے ویسے ہی چلایا جا رہا ہے. آپ اس کے دوران بھی ایکٹیوسٹ اٹھائے گئے, پولیٹیکل لوگوں کو بھی اٹھایا گیا, اور اندر ملک کے اندر جو ہے وہ تو صورتحال کافی حد تک جو ہے وہ اور رہی جس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب جنگ کا موقع آتا ہے اور وہ بھی ہندوستان سے, پھر تو تمام پارٹیاں, تمام سیاست, تمام چیزیں پیچھے رہ جاتی نا. تو ملک کے لیے جس طرح سے سارے یونائٹ ہوئے ہیں ریگارڈلیس آف پولیٹیکل ایفیلیشن, کوئی حکومت میں تھا, کوئی اپوزیشن میں تھا, ایوان کے اندر تھا, ایوان کے باہر تھا, لوگوں نے فورسز کا ساتھ دیا. اس لیے ساتھ دیا کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, کیونکہ وہ ہماری عام فورسز ان سے لڑی تھی جن سے عوام ان کو لڑنا دیکھنا چاہتے تھے. جو 8 فروری کا موقع تھا, یا جو پھر جس سے پی ٹی آئی کو کارنر کیا گیا, ان کا الیکشن مینڈیٹ چنا گیا, یہ چیزیں وقتی طور پہ تو دفن ہو جاتی ہیں, لیکن ٹرو ڈیموکریسی وے فارورڈ ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی اگر آپ یہ کہیں کہ وار مانگرنگ اور یہ ہماری پالیسی نہیں ہے, یہ انڈیا کی پالیسی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس میں آپ کو موقع اچھا ہے حکومت کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی, کہ اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم کریں اور اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں, تو اس سے ملک میں جو فریجائل اکانومی ہے وہ بھی بہتری کی طرف چلی جائے گی. بالکل, بہت سارے ایشوز ہیں جو بہتری کی طرف جا ان سکتے ہیں, کو ہینڈل کرنا میں آسانی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا چودھری صاحب, یہ جو ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے آئینی بینچ کے سامنے ہے. ابھی تک اگر آپ مقدمے کو دیکھیں تو آئینی بینچ کے اوپر اعتراض بھی ہوا. یہ نہیں کہ کسی معزز جج صاحب پہ اعتراض ہوا, اس کی کمپوزیشن پہ اعتراض ہوا کہ وہی جج صاحبان سنیں جنہوں نے یہ پہلے فیصلہ دیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکنات میں سے ہے وہی بینچ اس کو سنے گا, یا پھر آئینی بینچ اس کا کوئی فیصلہ کرے گا؟ قانونی طور پہ جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں اس میں ریویو جو ہے وہ سیم بینچ کے سامنے لگتا ہے, اور سیم ججز کے سامنے ہی لگنا چاہیے. اور اس میں ایکسیپشن ایک آدھا کیس ہے, وہ 12 بسٹرڈ کیس تھا جس میں یہ ریویو کا بینچ تھوڑا بڑا کیا گیا تھا, اور اس میں بھی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک نوٹ ہے, وہ ڈیسنٹنگ نوٹ تھا اس میں. تو اگر تو جو ملین ڈالر کویسچن تو اس میں یہی ہے کہ سپریم کورٹ رولز اپلیکیبل ہوتے ہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے رولز ابھی نہیں ہیں. تو وہ جو کر رہی ہے اس وقت معاملات, وہ تو سپریم کورٹ رولز 1981 کے تحت کر رہی ہے. اور ریویو کا بنیادی طور پہ جو نظر ثانی ہوتی ہے اس میں جو ابھی تک جو گورنمنٹ کی طرف سے, تو میں نے تو کوئی ایسا کنونسنگ آرگومنٹ نہیں سنا جو کہ وہ کہہ سکیں کہ اس میں اب کیس کو ری ہیئرنگ کرنا یا ری آرگیو کرنا وہ ایک علیحدہ بات ہے. ناؤ کم ٹو دا پریکٹیکل. ریویو میں تو لمیٹڈ سکوپ نہیں ہوتا, بہت ہی لمیٹڈ ہوتا ہے. وہ تو بالکل ہی جو 2 ججز کا نوٹ ہے وہ جو کہ اپلوڈ نہیں ہونا, اس میں انہوں نے بالکل جسٹس عائشہ تھیں اور عقیل عباسی صاحب تھے. اب یہ تو ہے لیگل سچویشن کہ ریویو انہیں کے پاس لگنا چاہیے, اور اس کے یہ کوئی میرے نزدیک کوئی نظر ثانی کا کیس بنتا نہیں ہے. ٹھیک. پریکٹیکل بات یہ کہ ہوگا نہیں. اور یہ جو ریزرو سیٹس ہیں یہ پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی, اور اس میں کوئی کسی کو, پر ابھی تو معزز عدالت کے سامنے ہے نا, جج صاحبان دیکھیں گے آئین اور قانون کے مطابق جو ہوگا پھر وہ فیصلہ آئے گا. آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا. ریویو ہے, پورا کیس ری ہیئر ہوگا, اور پورے کیس میں دوبارہ جو ہے یہ معاملات کو ٹیک اپ کیا جائے گا. جنہوں نے 26ویں یعنی ترمیم کرائی ہے, جس طریقے سے کرائی ہے,
جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا جو باہر ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کا مقابلہ کن کے ساتھ ہے، اور وہ زور آزمائی کرتے ہیں. ہاتھی سے زور آزمائی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ آپ کو عقل سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ قوت میں بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا، آپ اگر ہاتھی آپ کو زور لگائے اور آپ دھکا لگانا شروع ہو تو ڈیفینیٹلی ہاتھی آپ کا کچومبا نکال دے گا، کیونکہ بہت حد تک انہوں نے نکلوایا ہے. خان صاحب کی رہائی ایک واحد وہ بریدنگ سپیس ہے جو پی ٹی آئی کی اویلیبل لیڈرشپ کے پاس ہے، اور وہ اس کو دوبارہ بجاتے رہتے ہیں، وہ ڈرم بیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کا ورکر جو ہے ان پہ تنقید نہ کرے. فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر کوئی ان کے پاس عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے لاء عمل نہیں ہے. نہ وہ بنا سکتے ہیں، نہ کوئی پولیٹیکل ایونٹ کریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں باقی باتیں اصولی باتیں تو کی جا سکتی ہیں، لیکن سیاست ایک عملی مضمون ہے، اس میں اٹس اے آرٹ آف پاسبلٹیز. اس وقت بند گلی میں لانے کے جو پی ٹی آئی کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس نہ تو پبلک اپرائزنگ کا کوئی چانس ہے. 26 نومبر کو بہت بڑی پبلک اپرائزنگ ہوئی، 17 بندوں نے شہادت دی، اس کے باوجود خان صاحب کی رہائی نہیں ممکن ہو سکی. اس کے بعد پولیٹیکل الائنس بنانے میں ناکامی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لیگل سطح پہ آپ ان کو 26ویں ترمیم کے بعد جو کورٹوں سے اگر کوئی عدالتوں سے یہ رکھتا ہے امید کہ مل جائے گا تو پھر اس کو عقل پہ ماتم میں کیا جا سکتا ہے. پھر آخری بات یہ ہے سر کہ آپ اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی کوئی بات چیت کے موڈ میں نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کا دباؤ کوئی نہیں ہے. سیاست سیاسی طریقے سے ہوتی ہے. آپ کا کیا دباؤ ہے پی ٹی آئی کا؟ گورنمنٹ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ کیوں بیٹھے آپ کے ساتھ؟ اس ساری جو ان کے تجربے ہیں نا ان کا رزلٹ ان کی جو بلنٹ بیرر ہے، یعنی اس کا جو سیک پہنچ رہا ہے عوامی زبان میں، وہ عمران خان صاحب کو. ٹھیک، وہ اندر بیٹھے ہیں، لمیٹڈ ان کا ہے وہ. اور یہ آپ کو سیاسی ناکامی لیڈرشپ کی نظر آتی ہے؟ نہیں، اس میں اس کے علاوہ کوئی اور ذمہ دار ہے ہی نہیں. اب وہ تحریک دوبارہ بھی تحریک کے لیے آپ کی تیاری ہے، گراؤنڈ ورک ہے، موسم آپ نے کیا کوئی موو بنائی ہے. جس طرح کا صورتحال انڈیا پاکستان کی جنگ کے بعد ہوئی ہے، اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ جائیں گے تو پھر آپ کو اور آپ چھٹے جائیں گے. دیکھیں نا، آپ نے پریکٹیکلی بات کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو امتحان میں تو نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے، بار بار مطلب حالات کو مد نظر یعنی لوگ کہتے ہیں 5 لاکھ بندہ آئے گا جی تو پھر ہی ہم نکلیں گے، ہم تو لاء عمل نہیں دے سکتے. پر لاء عمل نہیں دے سکتے تو گھر جاؤ، کیونکہ تمہارے لیے تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا. بیٹھے تو عمران خان کے لیے بیٹھے ہوئے. عمران خان کے نیریٹو نے، ورکرز کی قربانیوں نے پارٹی کو زندہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ماشاءاللہ آپس میں لڑ کے اندرونی لڑائیاں اتنی زیادہ ہے، چپکلیش اتنی زیادہ ہے کہ ٹوٹل ارریلیونٹ ہوئے پڑے ہیں. ڈے ٹو ڈے پالیٹکس سے بھی ارریلیونٹ ہو. ٹھیک ہے چودھری صاحب، کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ایشو پاکستان کا ہے، یہاں پہ تو پارٹی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن اس حکومت سے آپ کو کیا توقع؟ شبلی فراز صاحب کو کیوں شوق ہے باہر جانے کا؟ چھوڑ دیں، نہیں بناتے وہ جانے دیں. آپ اتنے خشوع و وضو کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپوزیشن کے باقی ممبران بھی تو ہیں. باہر جانے کا حکومتی وفود میں پی ٹی آئی کو کیا شوق ہے؟ آپ جو سمجھیں ان کے دل ہے کہ چکر لگ جائے باہر کا سیر صاحب؟ نہیں، اور کیا مطلب. آپ دیکھیں ہونا چاہیے تھا گور جیسے سنجیدہ آدمی کو اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہونا چاہیے تھا. بہت ایک صابر آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو کوئی اتنا شور و کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ حکومت نے سے توقع رکھنا کہ کوئی چیز وہ اچھی کرے گی وہ ہونی کر ہی نہیں سکتے. اور حکومت اس وقت ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہے. جو پاپولیرٹی وہ سمجھتے ہیں ان کو، اور وہ یہ جنگ میں بھارت کو شکست دی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی حکومت سمجھتی ہے ہمیں فائدہ، اور یہ جو غلط مشورے لے جا رہے ہیں نا کہ تن کے رکھو اپنا، ہم ایسے کریں گے، ہم تو وہ ہو گیا تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مہینے بعد آج بھی ایک پاپولیرٹی میں اور ان پاپولیرٹی میں ایک ایونٹ کا فرق ہوتا ہے. ایک ایونٹ ہوا آپ دھڑام کر کے نیچے کریں گے. یہ پاپولر حکومت نہیں ہوئی، ان کو ذرا فرق کیا رہے. یہ عام فورسز ہوئی، کیونکہ عام فورسز ہندوستان کے خلاف لڑی. سو حکومت جو ہے ان کا تو لیڈر جو ہے وہ مالٹون میں سویا ہوا تھا جاتی عمرہ میں، وہ تو ہائبرنیشن میں چلے گئے. نہیں، انہوں نے بتایا کہ ڈیزائن کیا ہے سارا یہ چیز آپریشن. وہ جیومیٹری باکس ان کا مالٹون میں پڑا ہوا تھا، وہ بڑی محنت کی، انہوں نے ویلڈنگ کی دکان میں بھی گئے تھے. چھوڑے پڑے، یہ تو غیر سنجیدہ باتیں ہیں نا. ایک لفظ جو آدمی مودی کی اور بھارت کی مذمت میں نہیں کہہ سکا، میاں نواز شریف،
اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اس کی پارٹی خوش قسمت ہے کہ ان کے پاس آرمڈ جو کمانڈ ہے، انکمبنٹ آرمی کمانڈ، فورسز کی کمانڈ، وہ دلیر ہے، اور فوجی سے دلیری کی توقع کی جاتی ہے. اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمارے ایئر فورس ہو، ہماری افواج ہو، پاکستان ہو، جرنیلوں نے اور نیوی نے اور ایئر فورس نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا. اور عوام کو بھی ہم نے دیکھا ساتھ کھڑے ہو کے میزائل چلوائے عوام نے. اس لیے نا کہ وہ میزائل کہاں پہ چل رہے تھے؟ انڈیا پہ. وہ میزائلوں کا رخ ادھر تھا تو عوام آپ کے ساتھ تھی. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ آپ انڈیا کے خلاف لڑیں گے، آپ کی نصابی سرگرمیوں میں عوام آپ کے ساتھ ہے.